جی ناظرین، بہت ہی اہم خبریں اور ان خبروں پہ بات کرنی ہے، لیکن جو ان پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہلی دفعہ تاریخ کے واقعی ایک انتہائی اہم موڑ پر کھڑا ہے، اور یہ تاریخی گفتگو ہو رہی ہے جو اس وقت ہو رہی ہے۔ پاکستان تاریخ کے اہم موڑ پہ کھڑا ہے، یہ جملہ ہمیشہ ڈکٹیٹرز نے استعمال کیا ہے، لیکن اب سویلین قیادت کے حوالے سے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ جس جنگ کا انہوں نے آغاز کیا تھا، جس بیانیے کا آغاز کیا تھا، اب وہ جنگ، وہ بیانیہ، وہ اختلاف نیرو ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، اور اس وقت آر یا پار کسی سائڈ پہ بھی گیم جا سکتی ہے، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ حالات آگے کے کیسے ہوں گے، لیکن جو باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی اس طرح اوپنلی نہیں ہوئی۔ آج کے ویلاگ میں ہم نے دو چیزیں ڈسکس کرنی ہے۔ ایک تو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی پوسٹنگ کا معاملہ ہے، ان کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے، وہ کہاں جا رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کور مل رہی ہے کہ نہیں، اور دوسرا مریم نواز کی وہ درخواست جو انہوں نے ہائی کورٹ میں جمع کرائی اور اس کے حوالے سے آج پریس کانفرنس بھی کرائی، جس میں انہوں نے سارا تبدیلی کا کچا چٹھا اور سارا جو امپائر ہے اس کا نام بھی لے دیا۔ تو اس کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اچھا، پہلے بات کر لیتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی پوسٹنگ کا۔ کافی دنوں سے شور مچا ہوا ہے کہ ان کی پوسٹنگ ہو رہی ہے، ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، جنرل ندیم جو کراچی کے کور کمانڈر ہیں ان کی جگہ ان کو لگا دیا جائے، وہ ان کی جگہ آ جائیں گے یا پشاور کے کور کمانڈر آ جائیں گے، اور پورا ملک جو ہے اس وقت سٹینڈ سٹل پہ ہے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے لگا ہے، اور تشنج کی سی ایک کیفیت ہے حکومت میں بھی اور عدالتوں میں بھی اور پولیٹیکل پارٹیز میں بھی کہ جانے کہاں پوسٹنگ ہوتی ہے اور ان کو کور ملتی ہے، اگلے چیف آف آرمی سٹاف وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آئی ایس آئی تو فوج حکومت پاکستان کا ایک ادارہ ہے، آئی ایس آئی اس کا ذیلی ادارہ ہے، تو اس کے ذیلی ادارے کے سربراہ کی پوسٹنگ پر اگر پورے ملک کے مستقبل کا دار و مدار ہو تو یہ کسی طرح بھی جمہوری نارمز نہیں ہیں، اور دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ لوگوں کو بڑی بڑی جمہوریتیں ہیں جہاں لوگوں کو اپنے چیف آف آرمی سٹاف کا نام نہیں پتہ ہوتا، انٹیلیجنس چیف کا نام تو کسی نے سنا ہی نہیں ہوتا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ فیصلہ کن لوگ یہ ہوتے ہیں اور یہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جمہوریت رہنی ہے، نواز شریف کو جیل میں جانا ہے، بھٹو کو پھانسی دینی ہے یا نہیں دینی، تو پھر ان کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے، جو کہ جمہوری روایات کی اور پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اور جو ہم گزشتہ بہت عرصے سے چہمگوئیوں میں سن رہے تھے، افواہوں میں سن رہے تھے کہ جنرل فیض حمید کا پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے یہ کردار ہے، وہ یہ کر رہے ہیں، اور شوکت صدیقی کے پاس گئے ہیں اور دھرنے میں بھی شمولیت رہی، فیض آباد دھرنے میں بھی شمولیت رہی، اور پھر جو نیب کے ذریعے نواز شریف کو اور مریم نواز کو نااہل کرایا گیا اس میں بھی ان کی شمولیت رہی۔ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا بھائی کہ کوئی اور ذرا سی بھی سیاسی مداخلت اگر کسی آرم فورسز کے بندے کی محسوس ہو جائے اور اس لیول کے آفیسر کی ہو جائے، 1 منٹ نہیں لگاتے اور وہ فارغ کر دیتے ہیں، کورٹ مارشل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ روایات بہت مختلف ہیں، تو یہ فیصلہ ابھی تک کوئی آفیشیل نوٹیفیکیشن آئی ایس پی آر کا نہیں آیا کہ جنرل فیض حمید کہاں جا رہے ہیں، کہاں ان کو کور مل رہی ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے چونکہ ایک خاص قسم کا غلامانہ ذہن ہم نے تخلیق کر دیا ہوا ہے، سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ بھی اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی یہ جینے مرنے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، عدالتیں بھی اس حوالے سے دیکھ بھال کے فیصلہ دے رہی ہیں، نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی کچھ نام آ رہے ہیں جو اثر انداز ہو رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی دوسرے موضوع کی طرف۔ مریم نواز نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور وہ ایون فیلڈ کے فلیٹ کے حوالے سے انہوں نے ایک درخواست جمع کرائی۔ کل اس کا بڑا شور مچا اور ٹیلی ویژن چینلز نے اس میں سے جو مغز تھا، گری تھی نا، وہ نہیں دکھائی، باقی سب کچھ دکھا دیا۔ مریم نواز نے اس کے حوالے سے کچھ ٹویٹس بھی کیے، اور آج انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ٹویٹس والا کام نہیں ہے، اب پریس کانفرنس کرنی پڑے گی۔ بہت ہی بولڈ اور اگریسو پریس کانفرنس تھی، اور اس میں انہوں نے وہ سارا قصہ دوبارہ دہرا دیا
کہ کس طرح جو ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے گھر جا کے جنرل فیض حمید ملا کرتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ فیصلہ نواز شریف کے خلاف آنا چاہیے ورنہ آپ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، اور پھر انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ آگے والی عدالتوں میں کیا فیصلہ آنے والا ہے، اور پھر شوکت عزیز صدیقی نے جو تقریر کی وہ ریکارڈ پر موجود ہے، بار سے وہ خطاب کر رہے تھے، اس تقریر کی سزا شوکت عزیز صدیقی کو یہ دی گئی کہ وہ سچ بولنے پہ بجائے ان کی پذیرائی ہوتی ان کو فارغ کر دیا گیا، اور وہ مدتوں سے انصاف کی خاطر اپنا کیس لڑ رہے ہیں۔ لیکن مریم نواز نے آج جس طرح باتیں کی ہیں اور جو کھل کر بیان کیے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ امپائر جو ہے وہ بیسیکلی جنرل فیض حمید ہے۔ اب پہلے والی خبر پہ بھی کو بھی ذہن میں رکھیے اور یہ پریس کانفرنس بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ ذکر ہو رہا ہے حکومت پاکستان کا ایک ادارہ ہے فوج، اس کا ذیلی ادارہ ہے ISI، اس کے سربراہ کی پوسٹنگ کا مسئلہ ہے۔ مریم نواز نے جو عقل مندی کی کہ جنرل فیض حمید کو سنگل آؤٹ کر دیا کہ یہ ہیں جنہوں نے ملک کا یہ حال کر دیا ہے، یہ ہیں وہ جنہوں نے عدالتوں کو یرغمال بنایا ہوا تھا، بلیک میل کیا تھا، یہ ہیں جو تبدیلی لے کے آئے ہیں، یہ ہے کہ جن کی وجہ سے اکانومی کا یہ حال ہے۔ تو لوگوں میں ایک اینگر پیدا ہو رہا ہے اور جنرل فیض حمید بہت زیادہ متنازع ہو گئے ہوئے ہیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ ان کی پوسٹنگ تو ہو جائے گی لیکن ترقی نہیں ہو سکتی، کور بھی نہیں ان کو مل سکتی، کیونکہ جب کوئی شخصیت اتنی متنازع ہو جائے تو وہ اگلے چیف آف آرمی سٹاف یا کور کمانڈ کرنے کے خواب دیکھنا اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اور پھر یہ تو ہم پاکستان کی صورتحال ڈسکس کر رہے ہیں نا، اگر اتنے سنگین حکومت یا اپوزیشن کا کوئی شخص لگا دے کسی بھی فوج کے ذیلی ادارے پر، کسی بھی جرنیل پر، تو اس کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے، اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ کورٹ مارشل والی روایت تو خیر بالکل نہیں ہے، یہاں پہ تو ترقی دینے کی بات ہو رہی ہے۔ مریم نواز نے جو بات کر دی وہ اتنی واضح تھی، میں نے انہوں نے بتایا کہ نیب میں جو میری پیشیاں ہوئیں اس میں نیب کے افسران چپ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بریگیڈیئر صاحب میرے سے سوال کر رہے تھے۔ اب بریگیڈیئر صاحب کا کیا کام ہے؟ سیاستدانوں کی پوچھ پر تیت کرتے پھرے۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے مریم نواز نے، سنگل آؤٹ کر دیا ہے، لیکن ہمیں کچھ سوالات ضرور سوچنے چاہیے۔ جو مریم نواز کہہ رہی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ ایک شخصی امپائر تھا جو تبدیلی کا وفادار تھا اور جس نے تبدیلی لائی، جس نے عدالتوں کو یرغمال کیا، جس نے میڈیا کو کنٹرول کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کا ایک ذیلی ادارہ اور اس کا سربراہ، اس کا مطلب باقی لوگ شامل نہیں تھے، وہ اگر چاہے تو اس ملک کو تہس نہس کر سکتا ہے، وہ سنگل ہینڈڈلی۔ بھائی اگر تو سارے شامل ہوتے تو سب کا نام لیا جاتا، سب کا نام نہیں لیا گیا، ایک شخص کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے، فائز عیسیٰ بھی ان کا نام لے رہے ہیں۔ تو یہ بڑی سٹرینج بات ہے، اور یہ توقع کرنا سیاسی جماعتوں کی کہ اگر جنرل فیض حمید چلے جائیں گے تو جو نئے صاحب آئیں گے جو بھی ہوں، اس سے ہمیں کنسرن نہیں ہے، تو وہ آ کے اچانک جمہوریت کا جھنڈا اٹھا لیں گے، سیاسی جماعتوں کو وہ عزت دیں گے، پارلیمان کی عزت کی بات کریں گے، ووٹ کی حرمت کی بات کریں گے۔ میرا نہیں خیال ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ تو اس کا کلچر بن گیا ہے نا بھئی، جس ملک میں 3 مارشل لا لگ چکے ہوں اور جتنا میڈیا پہ کنٹرول ہو، وہاں پہ یہ کس طرح باتیں ہو سکتی ہیں؟ وہاں پہ کوئی جو نیا آنے والا شخص ہوگا کیا وہ اس طرح ٹرینڈ نہیں ہوا ہوگا؟ کیا وہ کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتوں کے خلاف جرائم میں شامل نہیں ہوگا؟ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو مزے کی بات ہے، میڈیا آج کل سارا کنٹرول ہے، ایک واٹس ایپ پہ ساری چیزیں بند ہو سکتی ہیں، سارے چینل بند ہو سکتے ہیں، سارے اگر حکم ملے عمران خان کی تعریفیں کر سکتے ہیں، حکم ملے تو عمران خان کی برائیاں کر سکتے ہیں، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز کی یہ پریس کانفرنس کا بلیک آؤٹ کیا جا سکتا تھا لیکن نہیں ہوا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس چلی، اگرچہ اس میں جیسے بجلی کا بٹن جلائیں بجھائیں نا تو وہ آن آف ہوتا رہتا ہے، تو جیو پہ جو میں نے دیکھا وہ مریم نواز کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی میوٹ ان میوٹ ہوتا رہا، لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ مریم نواز کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اب جو اجلاس ہوگا کور کمانڈرز کا، جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پوسٹنگز کیسے ہوں، کس طرح ہوں،
اس میں اتنے متنازع جنرل کو کیا کوئی ترقی دے سکتا ہے؟ یا پھر کوئی سرفرا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جس شخص نے جمہوریت کے خلاف اتنا ظلم کیا ہو، جس شخص نے آئین کو تہو بالا کیا ہو، اس کا کورٹ مارشل بھی ہونا چاہیے؟ دنیا میں کہیں ہوتا تو یہ بات ضرور ہوتی ہے۔ اب پاکستان میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا، اور کسی نے سوال بھی کیا کہ اگلا چیف آف آرمی سٹاف بھی آپ بنتا دیکھ رہی ہیں جنرل فیض کو، تو مریم نواز نے وہی کہا کہ میں جو ہوں وہ ایک شخص اگر متنازع ہو گیا تو اسے کسی ادارے کا ہیڈ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیف آف آرمی سٹاف کی طرح نہیں تک بات نہیں رکے گی، یہ تو کور ہیڈ کرنے تک بھی رکے گی۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ شاید انہیں کسی کو ڈیڈ لائن لگا دیا جائے، کوئی ٹریننگ شریننگ کا ڈپارٹمنٹ دے دیا جائے اور ان کی مدت ملازمت پوری ہونے کا انتظار کیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس وقت نواز شریف اور مریم نواز کام کر رہے ہیں نا، یہ تاریخ پاکستان کے بعد سب سے بڑا کارنامہ ہے سویلینز کا۔ پاکستان تو ہم نے 74 سال پہلے حاصل کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد ہمیں آزادی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد کبھی ایوب خان ہمارے سروں پہ ناچتے رہے، کبھی یحییٰ خان رنگ رلیاں مچاتے رہے، کبھی ضیاء الحق نے اسلام کے ذریعے اس ملک کے لوگوں سے انتقام لیا، کبھی مشرف انلائٹن ماڈریشن کے ذریعے اپنے ہی لوگوں کو پکڑ کے امریکہ کو بیچتے رہے۔ اور پھر جب آپ ان کے اثاثوں کی بات کریں تو اثاثے بھی ایسے ہیں کہ جن کے نام نہ لیے جا سکتے ہیں، اربوں میں اثاثے ہیں، کوئی اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر سکتا، میڈیا سیاستدانوں کی تضحیک پر لگا ہوا ہے۔ تو یہ اگر اس وقت پاکستان میں سویلین بالادستی آ گئی اور صاف ستھرے الیکشن ہو گئے، اور میں ایک بہت ماہر تجزیہ کار ہیں جن کا حلقے کی سیاست پر بڑی نظر ہے، کل میری ان سے ملاقات ہوئی اور ان کا تجزیہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، ان کا نام میں شیئر نہیں کر سکتا۔ ان کے خیال کے مطابق اگر صاف شفاف الیکشن ہوں آج پاکستان میں، اور پی ٹی آئی کو اب بڑے تگڑے الیکٹیبلز بھی دے دیں، جیسے شاہ محمود قریشی وغیرہ اس طرح کے لوگ دے دیں، تو اور صاف شفاف الیکشن ہوں، تو ان کے خیال کے مطابق پورے پاکستان میں 10 سے 15 سیٹیں ہوں گی پی ٹی آئی کی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ یہاں پر صورتحال ہے۔ اب جو محاذ مریم نواز نے کھڑا کیا ہے، جو بیانیہ نواز شریف لے کر چلے ہیں، وہ بہت دلیری کا بیانیہ ہے۔ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اس کے بارے میں ابھی کچھ بات کرنا ارلی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ لوگوں کے ذہن تبدیل ہو گئے ہیں۔ عام آدمی بھی، کامن مین بھی، ریڑھی والا بھی، رکشے والا بھی بات کر رہا ہے کہ ایک انٹینشنل کاوش کے ذریعے اس ملک کو تبدیلی کے نام پر برباد کیا۔ تو کیا جنہوں نے ملک کو برباد کیا ان کو ترقی ملنی چاہیے یا سزا ملنی چاہیے؟ اس کا فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں۔